امی، آپ میری سن کیوں نہیں رہی؟ جب بھی معاملہ مہرو کا آتا ہے آپ ہمیشہ اس کی ہی سنتی ہیں۔ شروع سے ہی آپ نے میری مرضی کو پس پوچھ ڈال کر ہمیشہ اس کی مرضی کو فوقیت دی ہے۔ اگر اس کی شادی شاہنواز سے ہو جاتی ہے تو میرے قدم اس گھر میں مضبوط ہو جائیں گے۔ میری بہن ہی میری دیورانی بن کر اس گھر میں ہوگی، ہم دونوں وہاں پر خوش رہیں گی۔ جانتی تو ہیں کتنی پھوڑ اور بیوقوف قسم کی ہے، اگر کسی اور گھر میں گئی تو اس سے تو آئے روز کچن کے برتن ہی ٹوٹتے رہیں گے۔ میرے سامنے ہوگی تو میں سب کچھ ہینڈل تو کر لوں گی۔ نازیہ کی بات سن کر نصرت بیگم اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی، اپنی بہن کو یوں بار بار اپنی ماں پر دباؤ ڈالتے دیکھ کر مہرو فوراً روتی ہوئی اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں امی، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، وہ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ جب مہرو آپا کا نکاح تھا تب بھی وہ بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے کچے ہی چبا جائیں گے۔ مجھے ایسے لڑکے بالکل بھی نہیں پسند، انہیں دیکھ کر ہی مجھے عجیب سی گھن آتی ہے، الجھن ہوتی ہے۔ میں روتے ہوئے اپنی ماں کو بتا رہی تھی، لیکن نازیہ فوراً سے کہنے لگی کہ ارے محبت کرتا ہے وہ تم سے، تمہارے لیے پاگل ہی ہو چکا ہے۔ جانتی ہو سہاگ رات کو جب مجھے پورے خاندان والوں نے تحفے دیے تھے تو شاہ نواز بھی میرے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھے باقاعدہ ڈائمنڈ کی بریسلیٹ گفٹ کی تھی اور ساتھ کہا تھا کہ بدلے میں ضرور تمہارے رشتے کی بات کروں۔ بتاؤ بھلا، اگر مجھے اپنی بھابھی کو وہ ڈائمنڈ بریسلیٹ دے سکتا ہے تو تمہیں کیا کچھ دے گا؟ تمہیں تو وہ اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھے گا۔ محبت کرتا ہے تم سے تبھی ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا، ورنہ میرا دیور تو بڑا اچھا، شریف اور نیک ہے۔ میں اپنی بہن کی باتیں سن کر وہاں سے اٹھائی تھی، کمرے میں جا کر رونے لگی تھی۔ اسے پہلے دن سے شاہ نواز کوئی خاص پسند نہیں تھا۔ بے ساختہ اسے وہ منظر یاد آیا تھا جب مہندی کی رات لڑکے والے مہندی لے کر ان کے گھر آئے ہوئے تھے، اور ان کے تحفے تحائف جو مہرو نازیہ کی سسرال سے آئے تھے، ان سب کو لے کر جیسے وہ کمرے میں رکھنے کے لیے گئی تو نہ جانے کب سے نظریں ٹکائے شاہ نواز اس کے پیچھے چل آیا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں تمام بیگ رکھنے کے بعد وہ پلٹنے لگی تو اپنے بے حد قریب شاہ نواز کو کھڑا دیکھ کر اس کا سانس رکا تھا، جو بڑی ہی کمین کی بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر مسکرا کر کہنے لگا، ہیلو سالی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ اگلے ہی لمحے ڈرتے ڈرتے وہ کہنے لگی کہ میں آپ کی سالی نہیں ہوں، آپ کے بھائی کی سالی ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا، ہنس کر کہنے لگا، بھائی کی ہو یا میری، بات تو ایک ہی ہے نا۔ قسم سے تم بے حد خوبصورت ہو، بھابھی سے بھی زیادہ خوبصورت۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی انگلی مہرو کے گال پر جیسی ہی پھیرنا چاہی تو وہ ڈر کر فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ کہنے لگی کہ شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں بھی باہر جا کر سب کو بتا دوں گی آپ میرے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ شاہ نواز فوراً اسے کندھوں سے پکڑ کر کہنے لگا کہ محبت کرنے لگا ہوں تم سے، پہلی نظر میں ہی تمہیں دیکھ کر جانتی ہو مجھ پر کیسے قیامت گزری تھی۔ جی چاہتا ہے کہ بس تمہیں ابھی کے ابھی اپنا بنا لوں۔ رات کو بیڈ پر لیٹتا ہوں تو میرے جذبات میرے قابو میں نہیں رہتے، پوری رات میری بے چین سی بستر پر پہلو بدلتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر تمہارے ساتھ جی بھر کر رومانس کرنا چاہتا ہوں۔ کل رات میں تمہیں ہی سوچ رہا تھا، قسم سے تمہاری یہ سفید دودھیا گردن پر موجود یہ دل مجھے بہکنے پر مجبور کر رہا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ میں اپنے لب اس دل پر رکھ کر اس کی ساری سیاہی چوس کر ختم کر دوں۔ یہ کہہ کر اس نے مہرو کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا تھا اور پھر کان کے قریب سرگوشی کر کے کہنے لگا کہ گزشتہ رات بھی تمہیں سوچ کر جانتی ہو مجھ پر کیسی قیامت گزری تھی؟ میں تو پورے 2 بار۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بات کو ادھورا چھوڑ چکا تھا اور مہرو کا لگا جیسے وہ وہیں پر بے ہوش ہو جائے گی۔ یہ تو باہر سے ندرت بیگم کی آواز آئی تھی، جسے سن کر وہ فوراً اس سے الگ ہوا تھا اور پھر بے ساختہ اس کے گال کو چوم کر کمرے سے باہر نکل کر کہنے لگا کہ وہ میں سامان رکھنے کے لیے آیا تھا۔ ندرت بیگم بھی جلد بازی میں اپنی بیٹی کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں نوٹس کر ہی نہیں پائی۔ یہ پہلی تنہائی میں ملاقات تھی جس کے بعد مہرو کو شاہ نواز سے بے تحاشا ڈر لگنے لگا تھا۔ پورے فنکشن کو وہ ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کر پائی تھی، بلکہ اپنی بہن کے دیور سے ہی چھپتی ہی پھر رہی تھی۔
جبکہ وہ کوئی موقع اسے تنگ کرنے کا چھوڑ نہیں رہا تھا۔ اس نے تو سکھ کا سانس لیا تھا کہ اس کی بہن کی شادی ہو چکی ہے، لیکن اب اپنی بہن کے منہ سے اسی لڑکے کی شادی کی باتیں سن کر وہ گھبرا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ندرت بیگم اس کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ ابھی بھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ نہ جانے اس کی ماں اس معاملے میں اس کی بات کیوں نہیں سن رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ اسے بڑے پیار سے سمجھانے لگی کہ بیٹا لڑکا اچھا ہے، اور تو اور تمہارے سسرال میں جیٹھانی دیورانی والا حساب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ تمہاری بڑی بہن ہی جیٹھانی ہے، اور دیکھو تو تمہاری بہن کتنا عیش کر رہی ہے، امیر اونچے لوگ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تمہاری بہن کو سونے ہیرے کے جواہرات سے انہوں نے تول کر رکھ دیا ہے، تم بھی وہاں پر راج کرو گی۔ مہرو آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ ماما، جواد بھائی بہت اچھے ہیں، آپا کے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن مجھے شاہنواز بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنے بھائی سے بہت مختلف ہے، اور بڑا خاندان، مال دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ ندرت بیگم نے اسے ایک بار پھر سے سمجھانا شروع کر دیا تھا کہ جانتی ہوں جب دیکھو کتابی کیڑا بنی رہتی ہو، یہ شادی اور ان سب چکروں میں تمہارا کوئی دھیان نہیں ہے، لیکن اتنا اچھا رشتہ میں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جس طرح وہ بار بار دباؤ ڈال رہے ہیں، میں تمہارا نکاح کر دوں اور پھر کچھ مہینوں تک تمہاری رخصتی کر دوں، جب تک تمہارے FSC کے پیپرز بھی ہو جائیں گے۔ مہرو کو اپنے حلق میں کوئی چیز اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ شوق کے سے انداز میں کہنے لگی کہ امی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ جانتی ہیں نا، مجھے پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہونا تھا۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی میں صرف 12ویں کلاس میں ہوں، میں نے ابھی اپنے خواب پورے کرنے ہیں، اور آپ مجھے شادی کرنے کو کہہ رہی ہیں۔ ندرت بیگم بھی جلد بازی میں فیصلہ لے چکی تھی۔ باپ کا سایہ تو پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا۔ ندرت بیگم بیوہ تھی، اور یہ وہی جانتی تھی کہ کس قدر مشکل حالات میں انہوں نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی تھی، اور ایسے میں وقت پر اگر بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جاتی تو وہ کیوں نہ ان کے ہاتھ پیلے کرتی۔ وہ اپنا حکم سنا کر کمرے سے جا چکی تھی۔ نازیہ تو تب تک اپنے ماں کے گھر سے نہیں گئی تھی جب تک اس کی ماں نے اسے ہاں میں جواب نہیں دے دیا تھا۔ بار بار کہہ رہی تھی کہ شاہنواز تو اس پھوڑ چھوئی موئی سی مہرو کے پیچھے بالکل پاگل ہی ہو چکا ہے۔ بار بار کالز پہ کالز کر کے کہہ رہا ہے کہ بھابھی جتنے دن مرضی میں کے رہ لے، لیکن تب تک آپ یہاں نہ آئیے گا جب تک اپنی بہن اور ماں سے ہاں نہ کروا لے۔ ندرت بیگم تو خوش ہو رہی تھی کہ چلو اتنا پیار کرنے والے شوہر میری دونوں بیٹیوں کو مل جائیں گے، جبکہ مہرو بے بسی سے ان دونوں کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہی سوچ کر خوش ہو گئی کہ ہو سکتا ہے کہ سچ میں شاہنواز کو محبت ہو، وہ باقی لڑکوں سے زیادہ ہی رومانٹک ہو، اور وہی کچھ زیادہ سوچ رہی ہے۔ نازیہ نے گھر جا کر جب شاہنواز کو بتایا تو اس کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ فوراً کہنے لگا کہ بس ماں، کل ہی آپ جائیے اور جا کر میری اور مہرو کی بات پکی کر کے آئیے۔ فرزانہ بیگم تو ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگی کہ ارے پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ ابھی ابھی تو ایک بیٹی کی شادی کی ہے، آگے پھر رمضان آنے والا ہے، صبر کر جاؤ، ان کو سوچنے کا موقع تو دو۔ اگر ایسی ہی جلد بازی دکھانی تھی تو پہلے بتا دیتے، بڑی کے ساتھ ساتھ چھوٹی کا رشتہ بھی ایک ساتھ ہی طے ہو جاتا۔ لیکن جس طرح شاہنواز جلدی کر رہا تھا، اگلے روز ہی وہ سبھی رشتہ لے کر ندرت بیگم کے گھر پہنچ چکے تھے۔ وہیں رمضان میں 20 دن باقی تھے، اور مہرو کے پیپرز بھی آنے والے تھے۔ وہ کتاب کھولے نوٹس بیڈ پر پھیلائے پڑھنے میں مصروف تھی جب ندرت بیگم ہڑبڑی میں کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ بند کرو یہ کتابیں اور جلدی سے وہ سوٹ پہنو جو پرسوں لے کر آئی تھی، باہر شاہنواز کے گھر والے آئے ہوئے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ مہرو ایک بار پھر اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی تھی کہ مجھے نہیں ملنا ان سے، میں پڑھ رہی ہوں، میرے پیپرز ہیں۔ لیکن وہ اس کی ساری کتابیں بند کر کے ٹیبل پر رکھ چکی تھی کہ تم اٹھو گی یا مجھ سے باتیں سنو گی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ اٹھی تھی، ہلکا پھلکا میک اپ کیا تھا اور ان لوگوں کے سامنے آئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی مہرو کے دیوانے ہو چکے تھے۔ شاہنواز بھی ساتھ ہی آیا ہوا تھا، جو بار بار گہری نظروں سے مہرو کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سب کو لوازمات دینے کے بعد جیسے ہی مہرو اپنے کمرے میں آئی تو اپنی بھابھی سے اشاروں ہی اشاروں میں اجازت لے کر
شاہنواز بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے مہرو کے ہاتھ پکڑ لیے تھے، پھر مسکرا کر کہنے لگا، فائنلی مہرو، تم میری ہونے والی ہو۔ مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ مجھے تمہیں پانے کے لیے زیادہ جتن نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ تمہارے گھر والے جلد ہی مان جائیں گے۔ تم خوش ہونا مہرو، اس رشتے کو لے کر یقین مانو میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ جب سے پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا ہے تم پر اپنا دل ہار چکا ہوں۔ پہلے تو مہرو تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر شاہنواز کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک عجیب سی چمک اور خوشی اسے اس کی آنکھوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو خود ہی جھڑک دیا تھا کہ شاید وہی کچھ زیادہ سوچ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاہنواز اسے سچ مچ بے تحاشا محبت کرتا ہو۔ اگر صرف ٹائم پاس کے لیے اسے رکھتا تو رشتہ تھوڑی نہ لے کر آتا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور اپنا ہاتھ اس نے زبردستی شاہنواز سے چھڑوانا شروع کر دیا۔ پھر کہنے لگی کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ مجھے خوش رکھیں گے تو میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز آپ یوں میرے پاس نہ آیا کریں۔ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے یوں آپ کا میرے قریب آنا، مجھے چھونا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ لیکن شاہنواز اگلے ہی لمحے اسے کمر سے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ کہنے لگا، او ہیلو میڈم، تم میری ہو، صرف اور صرف میری، اور میں تمہارے ساتھ جیسے مرضی رویہ رکھوں، میری مرضی ہے۔ بس گھر والے تو منگنی کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں ان سے کہوں گا کہ اسی ہفتے مجھے تم سے نکاح کرنا ہے، تاکہ کم از کم تمہارے قریب آنے کے لیے تمہاری یہ باتیں تو نہ سننی پڑے۔ وہ ایک دم سے بڑی گھمبیر آواز میں بولا تھا۔ مہرو تو چپ سی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے بھی اپنے دل کو آمادہ کر لیا تھا کہ شاہنواز اسے سچ میں بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ پھر اپنی بہن اور ماں کو خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو چکی تھی۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد نکاح کا دن رکھا گیا تھا اور پھر چند روز بعد رمضان شروع ہونے والا تھا۔ مہرو کی ساری شاپنگ شاہنواز نے خود کی تھی۔ نکاح کا روز بھی آ گیا تھا۔ وہ نکاح کی دلہن بنی بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیسے ہی جاب و قبول کے بعد مہرو اور شاہنواز کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تو شاہنواز تو مہرو نساء کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس کا دیوانہ سا ہو چکا تھا۔ کتنی ہی دیر تو شوق سا اس حسین سراپے کو دیکھتا رہا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں مہرو کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ گھر والے باتیں کر رہے تھے کہ بس آدھے گھنٹے تک وہ لوگ رخصت ہو جائیں گے اور پھر کچھ ماہ بعد مہرو کو رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن شاہنواز کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو چکا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے اپنی ماں سجیلہ بیگم کو دیکھا اور پھر سیدھا ان کے پاس آیا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے آج ہی رخصتی کرنی ہے، میں اپنی اتنی پیاری بیوی کو یہاں چھوڑ کر نہیں جانے والا۔ سجیلہ بیگم کے تو ہوش اڑے تھے۔ اگلے ہی لمحے سے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گئی۔ یوں ماں بیٹے کی خسر پسر سن کر نازیہ بھی ان کے پیچھے ہی گئی تھی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ وہ فوراً اپنی بھابھی کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ بھابھی، آپ کی بہن بہت پیاری لگ رہی ہے۔ قسم سے میرے دل پر اس وقت چھریاں چل رہی ہیں۔ میں بس آج ہی رخصتی چاہتا ہوں۔ نکاح تو ویسے بھی ہو چکا ہے، لیکن اب میں مزید رخصتی کا انتظار نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے ساتھ آج کی آج ہی چلے۔ نازیہ کے بھی چہرے پہ کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ کہنے لگی کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ابھی رمضان میں تو مہرو کے پیپر شروع ہونے والے ہیں۔ ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے، ان سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اور اماں تو بالکل نہیں مانیں گی۔ لیکن ہمیشہ کی طرح شاہنواز کی ضد کے آگے سب کو ہار ماننا ہی پڑی تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگا کہ اگر آپ لوگ عزت سے مہرو کو میرے ساتھ رخصت نہیں کریں گے تو میں زبردستی اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ فوراً مہرو کی طرف بڑھا تھا۔ مہرو جو شرمائی سی بیٹھی تھی، ایک دم سے اپنی نازک کلائی پر شاہنواز کی سخت گرفت محسوس کر کے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اتنی زور سے اس کی کلائی کو بھینچا تھا کہ 2-3 چوڑیاں ٹوٹ کر فرش پر گری تھی اور کچھ تو اس کی کلائی پر ہلکا سا زخم بھی کر گئی تھی۔ ایک ہلکی سی سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ کہنے لگی کہ شاہنواز، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ ندرت بیگم بھی حیران ہوئی تھی جب وہ کہنے لگا کہ مجھے آج ہی رخصتی چاہیے،
میں مزید اب انتظار نہیں کر سکتا۔ جب نکاح ہو گیا ہے تو یہ کیا تک بنتی ہے کہ میں اسے یہاں چھوڑ جاؤں؟ میں بس اسے ابھی اور اسی وقت رخصت کر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ شاہ نواز کے منہ سے الفاظ سن کر مہرو گھبرا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ چکے تھے۔ اپنی کلائی شاہ نواز سے چھڑوا کر کہنے لگی کہ نہیں، میں بھی رخصت نہیں ہونا چاہتی۔ ماما، آپا، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہی میں شادی وادی کے چکروں میں پڑنا چاہتی ہوں، لیکن آپ لوگوں نے زبردستی کی میرے ساتھ، مجھے بہلا پھسلا کر نکاح کے لیے رضامند کیا۔ لیکن اب یہ سب کچھ میں کیا سن رہی ہوں؟ میں شادی کے بعد ذمہ داریاں اور شوہر کو دیکھوں گی یا پھر اپنی پڑھائی دیکھوں گی؟ سب مہمان اس سب کی خسر پھسر سن کر چیمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ ندرت بیگم نے کچھ کہنا چاہا تو شہنواز کہنے لگا کہ یہ لڑکی اب میری محبت نہیں بلکہ ضد بن چکی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اسے ابھی کے ابھی میرے ساتھ رخصت نہ کیا تو میں سارے رشتے ختم کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا اور آپ کی بیٹی ہمیشہ کے لیے آپ کے در پر بیٹھی رہ جائے گی۔ سجیلہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا اپنے بیٹے کا منہ ہی توڑ کر رکھ دے۔ اس کی بے اجازت انہیں ہمیشہ بڑی محفل میں شرمندہ ہی کرتی آئی تھی۔ مجبوراً ندرت کو بھی کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے، میں ہنسی خوشی اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے تیار ہوں، جبکہ مہرو شوق سی اپنی ماں کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ بیٹا، اگر رخصتی نہ کی گئی تو میں کبھی سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہوں گی۔ دیکھو، تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے، تبھی تمہیں اپنے ساتھ رخصت کر کے لے جانا چاہتا ہے۔ ایک نہ ایک روز تو رخصتی ہونی ہی تھی نا، تو ابھی ہو جائے۔ تم بچے دیکھنا، تم اپنے سسرال میں راج کرو گی، راج۔ ندرت بیگم نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت سینے سے لگانا چاہا تھا، لیکن وہ نہ ہی اپنی ماں سے ملی تھی اور نہ ہی اپنی بہن کو خود کو سہارا دینے دیا تھا۔ بغیر کسی سے ملے ہی وہ شاہ نواز کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی تک آئی تھی۔ ایک آخری بار ندرت بیگم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے کو چھونا چاہا تھا، لیکن اس نے بڑی لاپرواہی سے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ گاڑی پوری سپیڈ کے ساتھ چل چکی تھی۔ شاہ نواز اور مہرو دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی میں ان دونوں کے علاوہ ڈرائیور تھا۔ مہرو روئی جا رہی تھی اور شاہ نواز کے جذبات قابو میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ وہ کبھی اس کے جھمکوں کو چھو رہا تھا تو کبھی اپنی انگلی اس کی گردن پر پھیر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں حاصل کر لیا، بس آج کی رات دیکھنا میں کیسے تمہارے ساتھ یادگار بناؤں گا۔ یہ تمہاری ماں اور بہن نے سمجھا تو دیا ہوگا نا کہ پہلی رات شوہر کو کیسے راضی کیا جاتا ہے۔ مہرو کے اس کے الفاظ سن کر مزید ہی خوف آ رہا تھا۔ اس کے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے اور پھر شاہ نواز کی جنونیت اسے ڈرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نہ جانے یہ شخص اس کے ساتھ کیا کرتا۔ مہرو نے سسرال میں جب پہلا قدم رکھا تو ساتھ ہی پورا خاندان وہاں پر پہلے سے اکٹھا تھا۔ رسموں کے نام پر طرح طرح کی رسمیں کی جانے لگی۔ مہرو چپ چاپ ان رسموں کا حصہ بنی رہی، لیکن اب شاہ نواز کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے الجھ کر کہنے لگا، کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا؟ آج میری فرسٹ ویڈنگ نائٹ ہے، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت کمرے میں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنے پرائیویٹ لمحات انجوائے کرنے چاہیے تھے، لیکن آپ لوگ، پورا خاندان اکٹھا ہو گیا اور بلا وجہ ہمارا اہتمام کرنے لگا۔ میں نہ ہی ان فضول رسموں میں اپنا وقت برباد کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت وہاں پر خاندان کی بڑی عورتیں بھی موجود تھیں اور لڑکیاں بھی، جو سبھی بڑی خوشی سے ان رسموں کو ہوتا دیکھ رہی تھیں۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سب کے چہرے سرخ ہو چکے تھے۔ لڑکیاں بیچاری تو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہیں سجیلہ بیگم نے تو گھور کر اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ کہنے لگی کہ توبہ ہے بھائی، کوئی شرم حیا نہیں رہی تم میں۔ خاندان کی ایک عورت کہنے لگی کہ آج کل کے لڑکے تو کچھ زیادہ ہی اتاولے ہو گئے ہیں، بس یہ سارا تو انٹرنیٹ کا کمال ہے۔ دیکھو تو پورے خاندان کے سامنے ذرا شرم نہیں اس کو تو بس ابھی سے اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں بند ہونے کی پڑی ہے۔ جاؤ بھائی، لے جاؤ اپنی بیوی کو کمرے میں اور کھجور والا دودھ پینا نہ بھولنا۔ یہ کہہ کر سبھی عورتیں اٹھ کر کمروں میں جانا شروع ہو گئی تھی اور مہرو کو شاہ نواز کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔
سارا دن بیٹھ بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ چکی تھی۔ بار بار اس کا دھیان اپنی کتابوں کی طرف رہ گیا تھا جو کہ میکے ہی چھوڑ آئی تھی۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا جب فوراً سے شاہ نواز بھی کمرے میں آ گیا۔ شاہ نواز کو دیکھ کر وہ تھوڑی سی مٹ کر بیٹھی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ فوراً اچھل کر بیڈ پر بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ پھر چوم کر کہنے لگا کہ شکر ہے جان چھوٹی ان خاندان والوں سے، ویسے ہی دماغ خراب کر رہے تھے۔ مجھے تو تمہارے ساتھ آج کی رات انجوائے کرنی ہے۔ ایک تو ہونے ہی والا ہے، لیکن فکر مت کرو، صبح فجر تک تمہیں میں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ آخر کو تبھی تو مرد کی مردانگی کا پتہ چلتا ہے۔ مہرو گھبرا چکی تھی۔ وہ عمر میں اس سے بہت چھوٹی تھی اور اسے ٹھیک سے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں بھی کچھ خاص علم نہیں تھا۔ گھبرا کر اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ شاہ نواز، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، اب شادی ہو گئی ہماری، لیکن پلیز میں اب اس رشتے کو آگے شروع نہیں کرنا چاہتی۔ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، لیکن مجھے ابھی بیوی والا کوئی ایسا کام نہیں کرنا، مجھے پہلے پڑھائی کرنی ہے۔ شاہ نواز جو اس سے رومانٹک باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کے منہ سے یہ سن کر اسے غصہ آ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ محبت کرتی ہو تو محبت کا ثبوت بھی دو۔ ایک رات سے کیا ہونے والا ہے تمہیں؟ پڑھائیاں بھی ہوتی رہیں گی تمہاری۔ چلو شاباش، مجھے اب مزید رونا دھونا نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب آیا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کے گھونگھٹ کو اتار کر ایک طرف پھینکا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے حسین سراپے کو دیکھ رہا تھا، اس کے لیے پلکیں جھپکنا بھی محال ہو چکا تھا۔ وہ تو اس کے حسن میں بالکل دیوانہ سا آگے بڑھتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ بڑی شدت سے اس کی گردن پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ مہرو کو درد ہو رہا تھا جب وہ اسے یوں ہی باہوں میں بھرے اس پر حاوی ہونے لگا اور پھر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ ایک جھٹکے سے اس کے لہنگے کو اس کے وجود سے الگ کرنے لگا۔ مہرو کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید شاہ نواز اس کے ساتھ نرمی برت جائے گا، لیکن شاہ نواز نے اسے ہر پردے سے آزاد کرنے کے بعد، اس کی دھڑکنوں سے چھوٹی سی شرارت کرنے کے بعد، ایک جھٹکے سے اس کے وجود میں اپنا حق جتایا تھا۔ درد کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ مہرو کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ اسے لگا جیسے ایک پل کو اس کا دل دھڑکنا بھی بھول چکا ہے۔ اس کی حالت بے تحاشا خراب ہو چکی تھی۔ وہ چیخنے چلانے کی کوشش کر رہی تھی، شاہ نواز کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن شاہ نواز نے اس کی کسی بھی منت سماجت کو آڑے نہیں آنے دیا تھا، بلکہ وہ تو اس کے وجود پر پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے شدتیں برسائے جا رہا تھا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ وہ اس لڑکی سے پہلی بار اس رشتے کا آغاز کر رہا ہے جو کہ پہلے ہی ڈری سی ہوئی ہے۔ اس نے تو مہرو کا ڈر بھی ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب تک اس کا من نہیں بھرا تھا اس نے مہرو کو چھوڑا نہیں تھا۔ جب خود بھی ہلکان ہو گیا تو مہرو کے وجود سے الگ ہوا تھا۔ ایک نظر مہرو پر ڈال کر وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، کیونکہ وہ بالکل ہی بے ترتیب سی بستر پر پڑی ہوئی تھی اور بستر کی چادر دیکھ کر ایک پل کو شاہ نواز تھوڑا گھبرا بھی چکا تھا۔ اس سے تو اس کے دوستوں نے یہی بتایا تھا کہ پہلی بار جب میاں بیوی اپنے رشتے ازدواج کی شروعات کرتے ہیں تو ہلکا پھلکا بستر کی چادر خراب ہونا تو معمولی سی ہی بات ہے۔ یہ تو بیوی کی پاک دامنی کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ لیکن جس طرح چادر کی رنگت بدلی ہوئی تھی، وہ مہرو کے گال تھپتھپا کر اسے اٹھانے لگا، پھر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر کہنے لگا کہ تم کوئی وکھری لڑکی تو نہیں ہو جس کے ساتھ یہ سب کچھ پہلی بار ہوا ہے، اور تم سے تو میری محبت بھی برداشت نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں کیسی لڑکی ہو تم، مجھے تو لگتا ہے کہ تم مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی۔ بڑی مشکل سے مہرو کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، پورا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ روئی جا رہی تھی، لیکن شاہ نواز کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس مہرو کے حسن کو اپنا بنانا تھا، جو کہ وہ بنا چکا تھا۔ اس کے بعد خود تو بڑے مزے سے سو گیا تھا اور مہرو ایک طرف سمٹی کراہتی ہوئی وہ رات گزار گئی تھی۔ اگلے روز ولیمہ تھا اور وہ بخار سے نڈھال تھی۔ اس سے تو ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اگلی صبح جب اٹھی تو لڑکھڑا کر چلنے لگی، جبکہ شاہ نواز تو اس کی یہ حالت دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ وہ روحان سی ہو کر کہنے لگی کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا،
مجھے شدید درد ہو رہا ہے اور آپ ہنس رہے ہیں۔ وہ فوراً اپنی مونچھوں کو بل دے کر کہنے لگا، یہی تو مرد کی مردانگی کی نشانی ہوتی ہے کہ شادی کے اگلے روز اس کی بیوی کے انگ انگ سے یہ لگے کہ اس کے شوہر نے اچھے سے اس کی سروس کی ہے۔ مہرو کو شروع سے ہی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے والے لڑکے پسند نہیں تھے، اور اب شاہ نواز کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ آپ اس ولیمے کو کینسل کر دیں، مجھے شدید بخار ہو رہا ہے، طبیعت خراب ہے، میں تو بالکل بھی بیٹھ نہیں پاؤں گی۔ لیکن وہ فوراً اسے جھڑک کر کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، آج ہی ہمارا ولیمہ ہوگا اور تم دلہن بن کر سب مہمانوں کے سامنے جاؤ گی۔ جو شام کے وقت ولیمے کا فنکشن رکھا گیا تھا، وہ دلہن بنی نڈھال چہرہ لیے خود کو کمپوز کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے کے تاثرات کافی بدلے ہوئے تھے۔ نازیہ بار بار اسے اپنا چہرہ ٹھیک رکھنے کو کہہ رہی تھی، اور وہ روتے ہوئے اس سے کہنے لگی کہ بہت غلط کیا آپ لوگوں نے میرے ساتھ، جانتے بھی ہیں شاہ نواز نے پوری رات میرے ساتھ کیسے سلوک کیا ہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھا کر کہنے لگی کہ ہر لڑکی کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں اپنا بنا لیا، اپنی محبت جتائی تم پر۔ ندرت بیگم نے ولیمے کے فنکشن کے اختتام کے بعد سجیلا بیگم سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کر جانا چاہتی ہوں مکلاوے کی رسم کے لیے، اور کل آپ سب کی دعوت ہمارے گھر ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سجیلا بیگم اس کا کوئی جواب دیتی، شاہ نواز نے سن کر فوراً اپنے ماتھے پر بل ڈال لیے تھے، گھور کر مہرو کو دیکھنے لگا، مٹھیاں بھیج کر کہنے لگا، یقیناً یہ سب کچھ مہرو نے کہا ہوگا نا آپ سے کہ یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے؟ ہرگز نہیں، میں ایسی کسی رسم کو مانتا ہی نہیں ہوں، ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہم ایک ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی، شادی کے اگلے ہی روز گھر والے ایک بار پھر سے اسے اپنے ساتھ لے جائیں؟ بھائی پچھلے 17-18 سال سے آپ لوگوں نے ہی پالا ہے نا اس کو، میں آپ کو اسے لے کر جانے نہیں دوں گا۔ ندرت بیگم نے اپنے داماد سے کہا تھا کہ ارے بیٹا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے، یہ رسم ہوتی ہے، لیکن وہ صاف انکار کر چکا تھا۔ مہرو کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ چلو مہرو، لیکن مہرو نے بھی ڈرتے ڈرتے یہ کہا کہ میں امی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ پورا بدن اس کا بھی درد سے چور تھا، اور وہ جانتی تھی کہ جس طرح اسے دلہن کے روپ میں دیکھ کر ایک بار پھر شاہ نواز اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے، آج رات بھی اس پر بالکل رحم نہیں کرے گا۔ لیکن شاہ نواز نے اس کے ہاتھ کو بڑے زور سے مروڑ کر کہنے لگا کہ میں کہہ چکا ہوں نا، ہم بعد میں جائیں گے تو پھر جائیں گے۔ وہ اسے اپنے ساتھ میرج ہال سے واپس گھر لے آیا تھا، اور آتے ہی کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ وہ کہتی رہ گئی کہ مجھے بھوک لگی ہے، لیکن شاہ نواز کہنے لگا کہ میں اپنے پیار سے تمہاری بھوک مٹاؤں گا۔ ہال میں کھانا تھا نا کھانا، وہاں تو تم لڑکیوں کے نخرے ختم نہیں ہوتے، اور اب جب شوہر قریب آ رہا ہے تو تم لوگوں کے بہانے شروع ہو گئے۔ اسے یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ درد سے سسکتی بلکتی کہتی رہی کہ پلیز آج میرے قریب مت آئیے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ اس کے بعد تو یہ روز کی ہی روٹین بن چکی تھی، جب بھی اسے موقع ملتا، چاہے دن ہوتی یا رات، کبھی مہرو کو آرام نہیں کرنے دیتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن چکے تھے، ہر وقت جسم گرم رہنے لگا تھا، بخار ہی رہتا۔ رمضان بھی شروع ہو چکا تھا، اور اس نے شکر کیا تھا کہ چلو رمضان میں اس کا شوہر اس سے دور رہے گا، اس کی طبیعت بھی کچھ بہتر ہو جائے گی۔ یہ کیسی محبت تھی کہ اسے صرف اپنی تسکین کا خیال تھا، اس کے علاوہ وہ مہرو کی کسی بات پر کان دھرتا ہی نہیں تھا۔ 4 رمضان کو مہرو کا پہلا پیپر تھا۔ وہ پیپر سے ایک روز پہلے شاہ نواز کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی کہ شاہ نواز مجھے امی کی طرف لے جائیں گے، مجھے اپنی کتابیں لے کر آنی ہیں، کل میرا پیپر ہے، اور ان شادی کے چکروں میں تو میں سب کچھ بھول چکی ہوں، مجھے پیپرز دینے ہیں۔ شاہ نواز نے اس کے منہ سے پیپر کا نام سنا تو اسے بڑی عجیب نظروں سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ ابھی تک تمہارے دماغ سے پڑھائی کا بھوت نہیں اترا کیا؟ یہ پڑھائی وڑھائی کے چکر شادی سے پہلے ہی ہوتے ہیں، سمجھی؟ بیوی ہو تم میری، اور تمہیں صرف اور صرف بیوی والے کام کرنے چاہیے۔ میں گھر ہوں تو میرا انتظار کرو، نہ کہ کتابیں کھول کے بیٹھ جاؤ۔
بھول جاؤ پیپروں کو، کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی، بس جتنا پڑھ لیا تھا اتنا کافی ہے۔ مہرو کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو رواں ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ آپ شادی کے بعد بھی میری پڑھائی جاری رکھیں گے۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے پڑھائی کا شوق ہے۔ لیکن اس کی بات پر شاہ نواز نے کوئی کان نہیں دھرا تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا، پڑھائی کے چکر میں تم نے دن رات ایک کر دینے ہیں، اور پھر مجھے وقت کیسے دو گی؟ میں اپنے اور تمہارے بیچ سے پڑھائی نامہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس روز وہ بہت روئی تھی۔ شاہ نواز کے سامنے اس نے ہاتھ بھی چھوڑے تھے کہ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں تو آپ کی ہر بات مانتی آئی ہوں، اور آپ تو مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، تو کیا آپ میری اتنی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ شاہ نواز نے اسے یوں بار بار منتیں کرتے دیکھا تو ایک بار پھر اسے باہوں میں بھر کر اس کے بازو کو پن اپ کرتا اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ اس قدر زور سے اس نے اپنی جنونیت اس کے لبوں پر نکالی تھی کہ اس کے علاوہ اسے خون کی ایک بوند امڑ آئی تھی۔ کہنے لگا مزید اگر تم نے میرا دماغ خراب کرنے کی کوشش کی تو قسم سے بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ چپ ہو جاؤ۔ اس کے پیپر شروع ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی ساس اور بہن سے کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن نازیہ بھی فوراً اپنے سارے وعدوں سے مکر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ یار ایک تو رمضان ہے، اوپر سے ویسے ہی مجھ سے کچن کا کام اکیلے نہیں ہوتا۔ چھوڑو پڑھائی کو، کون سا ہم نے تم سے نوکریاں کروانی ہیں؟ اچھا خاصا گھر ملا ہے، پڑھا لکھا شوہر ملا ہے، تو بس چھوڑو، میرے ساتھ افطاری کی تیاری کرو۔ یوں وہ سب کی باتیں سن کر اپنا دل مار چکی تھی۔ رمضان المبارک تھا، لیکن اس کے باوجود سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہنے کے بعد جب رات کو مہرو بستر پر لیٹتی تو شاہ نواز اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ خود تو وہ روزے رکھتا نہیں تھا اور مہرو کو پوری رات ٹھیک سے سونے نہیں دیتا تھا۔ صرف چند گھنٹے کی نیند تھی جو صبح فجر کے بعد مہرو لیا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے نازیہ نے بھی کام کی زیادہ تر ذمہ داریاں مہرو پر ہی ڈال دی تھی کہ تم دیورانی ہو اور میں جیٹھانی، میرا تو روزے رکھنے سے ویسے ہی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، آج کے بعد کچن کی ساری ذمہ داری تم ہی دیکھو گی۔ دھیرے دھیرے اس کی طبیعت کافی گرنے لگی تھی۔ پہلے جو اس کا فگر بھرا بھرا تھا، سڈول جسم تھا، اسے دیکھ کر شاہ نواز پھولا نہ سماتا تھا۔ اس روز جب گھر آیا تو کچن میں کام کر رہی مہرو کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ کھڑے کھڑے سے باتیں سنا کر کہنے لگا کہ یہ کیا حال کر لیا تم نے اپنا؟ چہرہ دیکھو اپنا، کام والی ماسی سے بھی بدتر شکل ہو چکی ہے تمہاری۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا اپنا خیال رکھنا، میرے لیے تیار ہو کر رہنا، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ آنکھوں کے نیچے ہلکے اور رنگت ایسی پیلی پڑ چکی ہے جیسے تمہیں یہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ تم ایسی تو نہیں تھی جب میں تمہیں شادی کر کے لایا تھا، کیوں مجھے خود سے اکتانے پر مجبور کر رہی ہو؟ مہرو نے جب شاہ نواز کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ایک بار پھر اس کا دل دکھ چکا تھا۔ ابھی تک وہ چپ چاپ اس کی ساری باتیں سنتی آئی تھی، اور پھر تنگ آ کر کہنے لگی کیا کروں میں، کیسے کروں اپنی کیئر؟ سارا دن میرا کام کرتے ہوئے گزر جاتا ہے، رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹتی ہوں تو آپ سونے نہیں دیتے۔ صرف 2-3 گھنٹے کے لیے جو نیند مجھے میسر ہوتی ہے، آپ مجھ پر اپنی شدتیں لٹا لٹا کر میرا حشر بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو میری صحت کا خیال ہے ہی نہیں، تو پھر یہی حالت ہوگی نا میری۔ شاہ نواز نے جب پہلی بار اسے اپنے سامنے زبان اونچی کرتے دیکھا تو وہ زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا تمہاری اتنی اوقات کہ میرے سامنے زبان چلاتی ہو؟ تمہیں تو میرے پاؤں دھو کر پینے چاہیے تھے کہ میں نے اتنی زیادہ لڑکیوں کی لسٹ میں تمہیں اپنی بیوی بنایا، لیکن تم ناشکری کہیں کی۔ شور سن کر وہاں پر سجیلا بیگم اور نازیہ بھی آ چکی تھی۔ بجائے شاہ نواز کو سمجھانے کے، الٹا مہرو کو ہی نازیہ سمجھانے لگی کہ میری بھی تو شادی ہوئی ہے، دیکھو میں کیسے تیار رہتی ہوں، اپنے شوہر کا دل لبھاتی ہوں، لیکن تم ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کھیتوں میں کام کر کے سیدھا کچن میں گھس آئی ہو۔ خود کو اپنے شوہر کے لیے تیار رکھا کرو، اگر شوہر کا دل تم سے بھر گیا تو جانتی ہو نا، وہ سوتن لانے میں بھی دیر نہیں کرتا۔ مہرو دن بدن ڈپریشن کا شکار رہنے لگی تھی، اکثر کمرے میں بیٹھ کر روتی ہی رہتی، کچھ سمجھ نہ آتا کہ کیا کرے۔ وہ جتنا کوشش کرتی تھی کہ شاہ نواز کو شکایت کا موقع نہ دے، اتنے ہی شاہ نواز اس سے لڑنے لگا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا،
شادی سے پہلے بھی اس کی کئی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات تھے اور مہرو کے ساتھ اس کی محبت بھی صرف چند روز کی تھی۔ جیسے ہی اسے باہر مہرو سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکیاں نظر آئی تھیں، اس نے ایک بار پھر ان کے ساتھ ڈیٹنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ رمضان کے سارے روزے یوں ہی گزر چکے تھے۔ عید کے روز وہ ہلکا پھلکا میک اپ کر کے تیار ہوئی تھی اور اپنی بہن کے ساتھ مل کر کچن میں لوازمات تیار کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ آج شاہ نواز اسے باہر گھمانے لے کر جائے گا، پھر وہ امی کی طرف بھی جائے گی، اس کا یہ دن اچھا گزرے گا۔ لیکن شاہ نواز تیار ہو کر یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہے۔ وہ فوراً کہنے لگی کہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ عید کے روز ہم باہر گھومیں گے پھریں گے۔ تو شاہ نواز بیزاری سے کہنے لگا کہ تم اس لائق نہیں رہی کہ میں تمہیں باہر لے کر جاؤں۔ خدا نخواستہ وہاں پر میرے کسی دوست نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو یہ کہیں گے کہ یہ کام والی ماسی کہاں سے لے کر گھوم رہے ہو۔ کم از کم میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر اپنی انسلٹ تو نہیں کروا سکتا۔ وہ ہنس کر کہتا اس کا مذاق اڑاتا وہاں سے جا چکا تھا اور وہ سیدھا کمرے میں گئی تھی۔ بڑے دکھی دل کے ساتھ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ وہ اتنی بھی بری نہیں لگ رہی تھی، یا پھر شاید شوہر کے منہ سے اپنے لیے الفاظ سن کر اسے اپنا آپ ہی بدصورت لگنے لگا تھا۔ پورا میک اپ اس نے اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دیا تھا، کاجل بہہ کر گالوں پر آ چکا تھا۔ منہ دھونے کے بعد اس نے کپڑے بھی بدل دیے تھے اور سارا دن یوں ہی کمرے میں گزرا تھا۔ شام کو اس کی طبیعت کافی خراب ہوئی تھی۔ جب نازیہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تو وہ بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ فوراً اسے قریبی کلینک میں لے جایا گیا، جہاں پر چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر کہنے لگا کہ مہرو ماں بننے والی ہے، لیکن ان کی طبیعت کافی خراب ہے اور خاص طور پر اب ان کے شوہر کو ان سے دور رہنا پڑے گا۔ شاہ نواز کو گھر آتے ہی جب یہ خبر سنائی گئی تو بجائے خوش ہونے کے اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ سیدھا کمرے میں آیا اور مہرو کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ چکا تھا۔ وہ اس افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ بے یقینی سے شاہ نواز کا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ میرا کیا قصور ہے، کیوں مار رہے ہیں مجھے؟ وہ فوراً اس کے منہ کو دبوچ کر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا، تمہیں دوائی لا کر دی تھی کہ تم روز وہ لینا تاکہ تمہارے پیٹ میں حمل نہ ٹھہر سکے۔ پھر کس لیے تم نے یہ ڈرامہ رچایا ہے؟ اس لیے پریگننٹ ہوئی ہو نا کہ میں تم سے دور رہوں گا، تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو یہ بھول ہے تمہاری۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ کیسے شوہر ہیں آپ، کیسے باپ ہیں آپ؟ شادی کے بعد ہر لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے، میں بھی ہو گئی ہوں، اور ڈاکٹر نے صاف کہا ہے کہ میرا شوہر میرے قریب نہیں آئے گا، وہ بھی 3-4 مہینے، جب تک بچے کی صحت اچھی نہیں ہو جاتی۔ لیکن شاہ نواز نے اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری یہ دقیانوسی باتیں میرے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی، جاؤ جا کر اس کو ختم کروا دو، کیونکہ میں تو تم سے دور رہنے والا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے ایک طرف پھینک چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آنے لگا تو روتے ہوئے مہرو کی نظریں اس کی گردن پر گئی تھی، جہاں پر لو بائٹ کے نشان تھے۔ کل تک تو یہ نشان بالکل بھی نہیں تھی، نہ ہی صبح تھے۔ وہ اس کی گردن کو چھو کر کہنے لگی کہ یہ نشان شاہ نواز تھوڑا ہڑبڑایا، پھر کہنے لگا کہ تمہارے ہی دیے نشان ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں، صبح یہ نشان نہیں تھا، بتائیں کس کے ساتھ تھے؟ لیکن وہ فوراً اس پہ جھکتا، ایک بار پھر سے اپنی جنونیت کا نشانہ بنانے لگا، کہنے لگا کہ بیوی ہو، بیوی بن کر رہو، جتنا کہہ دیا ہے بس کافی ہے، فضول کوئی بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ اسے خود سے دور کرتی رہی، لیکن شاہ نواز دور نہیں ہوا تھا۔ اگلے روز اس کی طبیعت بے تحاشا خراب ہو چکی تھی۔ جب ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا تو ڈاکٹر کہنے لگی کہ ابارشن ہو چکا ہے۔ مہرو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر شاہ نواز چاہتا کیا ہے۔ 2-3 دن تو وہ بستر پر ہی رہی تھی، بار بار اپنی بہن کو کوس رہی تھی۔ آخر وہ کب تک خاموش رہ کر سب کچھ سہتی رہتی؟ جب اسی روز اس نے کچھ لڑکیوں کے میسج بھی شاہ نواز کے موبائل پر دیکھ لیے تھے، جن کے ساتھ شاہ نواز نہ صرف روزانہ کی بنیاد پر مل رہا تھا، بلکہ ان کے ساتھ ہر طرح کی بے باک حرکتیں بھی کر رہا تھا۔ ان کے پرائیویٹ لمحات کی تصویر بھی ان کی چیٹس میں موجود تھی، جنہیں دیکھ کر مہرو کا دماغ پہلے سے بھی زیادہ گھوم گیا تھا۔ اس شام جب شاہ نواز گھر لوٹا تو سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس کے موبائل کا لاک مہرو کو پتہ نہیں ہوگا،
لیکن مہرو جواب طلب نظروں سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ فوراً اس کا کالر پکڑ کر کہنے لگی کہ یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ تم نے مجھ سے محبت کے دعوے کر کے کم عمری میں مجھ سے شادی کر لی، میری جوانی کو رون ڈالا، میرے بچے تک کو تم نے مار دیا، اور اب یہ باہر لڑکیوں کے ساتھ۔ آخر تم مردوں کا پیٹ بھرتا کیوں نہیں ایک عورت سے؟ چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ شاہ نواز پہلے تو تھوڑا گھبرا چکا تھا، چپ سا ہو کر اس کی باتیں سنتا رہا، پھر فوراً نظریں پھیر کر کہنے لگا کہ میں مرد ہوں اور مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، سمجھی؟ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تم عورت ہو، عورت بن کر گھر کی دہلیز پہ رہو، بلا وجہ میرے سر پر عذاب بننے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ صرف 3 لفظ کہنے کی دیر ہے اور تم طلاق کا دھبا لے کر اپنی ماں کے دروازے پر بیٹھی رہ جاؤ گی۔ ایک بار پھر وہی دھمکی اسے دے چکا تھا جو مہرو کو خاموش کروا چکی تھی، لیکن اب تو وہ اس پر دھیان دینا ہی بند کر چکا تھا۔ بس جب اس کا رات کے کسی پہر دل کرتا تو وہ اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگتا، اور پھر کسی فضول سامان کی طرح یوں ہی چھوڑ کر سکون کی نیند سو جاتا، اور وہ اس کے برسائے ہوئے قہر پر اذیت سہتی رہ جاتی۔ وہ اس کے سامنے اب دوسری لڑکیوں سے بھی بات کرتا تھا، بغیر شرٹ کے نیم دراز بیٹھا ویڈیو کال پر ان سے بے باک سی ڈیمانڈیں کرتا، اور وہ لڑکیاں بھی اس کی ڈیمانڈز ویڈیو کال پر پوری کر رہی ہوتی۔ مہرو کے صبر کا پیمانہ دھیرے دھیرے لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اس بارے میں نازیہ کو بھی بتایا تھا، جواد کو بھی بتایا تھا کہ کس لیے آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کی ہے۔ جانتے ہیں شاہ نواز میرے ہوتے ہوئے باہر لڑکیوں کے ساتھ کس طرح کی ڈیٹنگز کر رہا ہے؟ لیکن نازیہ اور جواد بھی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ ارے بچہ ہے، آج کل کے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، گھر بیوی کے ساتھ بھی اپنا رویہ اچھا رکھتے ہیں، اور باہر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنا تو آج کل نارمل سی بات ہے۔ خیر ہے، اسے اپنا شوق پورا کرنے دو، شوہر تو وہ تمہارا ہی ہے نا، بس ٹھیک ہو جائے گا، میں سمجھاؤں گا اسے۔ مہرو بھی گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی، جانتی تھی کہ اسے اپنے لیے خود ہی سٹینڈ لینا پڑے گا، ورنہ اس کے گھر میں کوئی بھی اس کا سگا نہیں تھا۔ وہیں اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر ندرت بیگم کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ تو اپنی بیٹی کے سکھ کے لیے وقت سے پہلے اس کی شادی کر چکی تھی، لیکن جس طرح اس کی حالت شاہ نواز کر چکا تھا، وہ تو 2 ٹوک انداز میں نازیہ کو بھی کہہ چکی تھی کہ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی پھول جیسی بچی کو آگ کی بھٹی میں جھونک دیا۔ شاہ نواز، کیا حالت کر دی ہے تم نے اس کی؟ تمہاری شادی کو اتنے مہینے ہو چکے تھے، شاہ نواز کی حرکتیں تمہارے سامنے تھی، لیکن کیسی بہن ہو تم؟ مجھے تو تم ڈائن لگتی ہو، جس نے اپنی بہن کو جانتے بوجھتے کیسے آوارہ اور بے قدر انسان کے پلے باندھ دیا۔ نازیہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بہن کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکی ہے، لیکن پھر بھی خود کو سچا ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ مہرو اور شاہ نواز کی شادی کو 8 مہینے گزر چکے تھے، اور ان 8 مہینوں میں 2 بار اس کا ابارشن ہو چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہتی کہ آخر ننھی جانو کا کیا قصور تھا۔ آج ایک بار پھر ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آئی تھی، اور ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا کہ یہ آخری بار ہے، اگر اس بار بھی آپ کا ابارشن ہو گیا تو مجبوراً ہمیں کہتے ہوئے دکھ ہوگا کہ آپ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پائیں گی، کیونکہ کم عمری میں جب بار بار وجود پر اس طرح کے ظلم ہوتے رہیں تو پھر عورت ماں بننے کی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ وہ بے یقینی سے ڈاکٹر کی بات سنتی مرے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی کلینک سے باہر نکلی تھی۔ جیسی ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگی تو اس سے دور رش میں پھنسی ہوئی وہ گاڑی دکھائی دی تھی، جس میں اس کا شوہر شاہ نواز کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، اس کے ہاتھ کو تھامے اس کے ہاتھ کو چوم رہا تھا، اور وہ بڑی بے باکی سے اس کے گال پر اپنا لب رکھ چکا تھا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ یہ سوچ چکی تھی کہ آخر کو وہ کتنا برداشت کرتی۔ اس نے فوراً اپنے موبائل میں اس منظر کو ریکارڈ کیا تھا، پھر ڈرائیور کو گھر چلنے کو کہا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے سامنے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی سجیلا اور نازیہ کو وہ ویڈیو دکھائی تھی۔ جانتی تھی کہ ان عورتوں کا جواب پھر سے وہی ہونا ہے، لیکن بڑے تحمل کے ساتھ اس نے گہری سانس خارج کر کے کہا کہ مجھے شاہ نواز جیسے شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں نے اپنی زندگی جتنی برباد کروانی تھی کروا لی، لیکن میں مزید اپنی روح کی دھجیاں اڑانے نہیں دوں گی۔ جب تک وہ یہ سب کچھ بول رہی تھی تب تک شاہ نواز بھی گھر آ چکا تھا۔ شاہ نواز کو دیکھ کر بڑی ہمت جمع کر کے وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔
میں مزید آپ کے ساتھ اپنا نام جڑا رکھ کر خود کو اذیتیں نہیں دے سکتی۔ آپ جیسی جاہل گوار مرد کے ساتھ میری زندگی سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں بن سکتی۔ عذاب بن کر نازل ہوئے ہیں آپ مجھ پر، جسے میرے گھر والوں نے اور میری بہن نے مجھ پر نازل کیا۔ شاہ نواز کی انا جاگ چکی تھی۔ اس لڑکی کو اپنے سامنے یوں بولتا دیکھ کر وہ اسے بالوں سے پکڑ کر زور سے دیوار سے لگا گیا تھا۔ کہنے لگا، اتنی ہمت ہو گئی تمہاری، میرے سامنے زبان چلاتی ہو؟ لگتا ہے تمہیں پھر سے سخت والا ڈوز دینا پڑے گا۔ جب تک تمہیں ہر 2-3 دن بعد ڈوز نہ مل جائے تب تک تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آتی ہے نا۔ اسے یہ کہہ کر وہ اسے بالوں سے پکڑ کر دور دھکا دے چکا تھا۔ سامنے زینے تھے، وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور جا کر سیڑھیوں پر گری تھی اور اس کے پیٹ پر لگی تھی۔ ایک دل خراش چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ عین اسی وقت ندرت بیگم بھی اپنی بیٹیوں سے ملنے اس گھر میں آئی تھی۔ جب اپنی بڑی بیٹی کو خاموش تماشائی بنے اپنی چھوٹی بیٹی پر ظلم و ستم ہوتا انہوں نے دیکھا تو ان کی روح تک تڑپ چکی تھی۔ فوراً آگے بڑھی، شاہ نواز کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیا اس لیے میں نے اپنی پھول سی بچی دی تھی تمہیں؟ کیا حال کر دیا تم نے اس کا؟ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے فرش سرخ ہونے لگا تھا۔ مہرو کے کپڑے رنگین ہونے لگے تھے۔ وہ درد سے چلا رہی تھی۔ فوراً ٹیکسی بلوا کر ندرت بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، جہاں پر ڈاکٹر بھی ان پر چڑھ دوڑی تھی۔ اسے باتیں سنانے لگی کہ ایک تو کم عمری میں اپنی بچی کی شادی کر دی اور وہ بھی ایسے حیوان سے جو کئی طریقوں سے اس کی روح کو رون رہا ہے۔ یہ تیسرا بچہ ہے جو ختم ہو چکا ہے اور اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی دوبارہ کبھی ماں بن ہی نہیں پائے گی۔ ندرت بیگم تو اپنا سر پیٹ کر رہ چکی تھی، جی بھر کر شاہ نواز کو بددعائیں دے رہی تھی۔ 3 دن تک مہرو ہاسپٹل ہی رہی تھی، سب کے سامنے اپنی بے عزتی سن کر اور خاص کر اپنی ساس کے ہاتھ کا تھپڑ کھا کر۔ شاہ نواز نے فوراً طلاق کے کاغذات بنوائے تھے۔ کہنے لگا کہ اس عورت کی اتنی جرأت مجھ پر ہاتھ اٹھاتی ہے، میں طلاق دینے لگا ہوں اسے، اور آپ بھی طلاق دیں گے نازیہ بھابھی کو۔ مگر نازیہ اس وقت اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ جواد نے اسے طلاق نہیں دی تھی، لیکن شاہ نواز مہرو کو طلاق دے چکا تھا۔ مہرو 3 دن تک ہاسپٹل میں رہی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تھا تو ندرت بیگم ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری بہن کی باتوں میں آ گئی، اور خاص کر میں خود یہ چاہتی تھی کہ تم اپنے سسرال میں ہنسی خوشی رہو، تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ آئے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں ایک درندے کے ہاتھ تمہیں دے رہی ہوں جو تمہیں رون ڈالے گا۔ بھلے وہ اپنی ماں سے بے حد درجہ ناراض تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں جو کچھ ہوا تھا اس کی ماں کی فیصلے کی وجہ سے ہی ہوا تھا، لیکن اپنی ماں کو یوں اپنے پیروں کی طرف کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر روتے ہوئے دیکھا تو مہرو سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کو معاف کر چکی تھی اور ان کے سینے سے لگ کر کتنی ہی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ وہ ہاسپٹل سے گھر آ چکی تھی، لیکن جو زخم، جو ناسور شاہ نواز اسے دے چکا تھا وہ اتنی آسانی سے بھرنے والے نہیں تھے۔ کتنے مہینے لگے تھے اسے ڈپریشن سے نکلنے میں یہ وہ جانتی تھی کہ اب اسے بھی اپنے لیے فیصلے کرنا پڑیں گے۔ دوا اور اچھا کھانا ندرت بیگم اسے وقت پر دے رہی تھی، جلد اس کی طبیعت سنبھلنے لگی تھی۔ اب تو نازیہ بھی ہر دوسرے دن میکے کا چکر لگا رہی ہوتی، بس کسی طرح اپنی بہن سے اپنی کیے کی معافی مل جاتی۔ جیسے اس کی طبیعت سنبھلی تھی، اس نے دوبارہ سے کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا اور 2nd ایئر دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اس کا سارا دھیان پڑھائی کی طرف تھا۔ ندرت بیگم بھی خوش تھی کہ بیٹی اسی بہانے خود پر گزری ہوئی اذیتوں کو بھول جائے گی۔ ایک بار پھر اس نے پڑھائی میں اپنی محنت اور لگن دکھائی تھی اور کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ وہ سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتی تھی۔ اس نے اسکالرشپ کی بنیاد پر شہر کی ایک اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی لے لیا تھا، جہاں پر پروفیسر اذلان اسے پہلی بار دیکھ کر اس کے دیوانے ہو چکے تھے۔ جس طرح وہ بڑے پیار سے اسے سمجھاتے، دھیرے دھیرے مہرو بھی ان کی طرف مائل ہونے لگی تھی۔ ایک روز انہوں نے موقع دیکھ کر مہرو کو پرپوز کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں ہے، تم چاہو تو ہاں کرو، تم چاہو تو نہ۔ مہرو جو پہلے ہی ایک مرد کی محبت کی ڈسی ہوئی تھی، گہری سانس خارج کر کر اپنے اوپر گزرے تمام حالات و واقعات انہیں بتانے لگی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے اس طرح سے روندا ہے
میں نہیں چاہتی کہ دوبارہ کوئی مرد میری زندگی میں شامل بھی ہو۔ اس کی بات سن کر ایک پل کو اذلان اس کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو لیکن میں نے سنا ہے کہ تم بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہو۔ وہ فوراً کہنے لگی کہ جی، میں بچوں کو شام کے وقت اپنے گھر میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں۔ وہ فوراً کہنے لگے کہ میری بھی ایک بیٹی ہے 5-6 سال کی، بڑی شرارتی اور نٹکھٹ سی ہے، میری تو بالکل نہیں سنتی، کیا تم اسے پڑھاؤ گی؟ یہ سن کر مہرو ایک پل کو پروفیسر اذلان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، پھر کہنے لگی کہ جی ضرور، میں اسے پڑھا دیا کروں گی۔ جب اس شام پروفیسر اذلان اپنی بیٹی کے ساتھ مہرو کے گھر پہنچ چکا تھا، چند روز میں مہرو گڑیا کے ساتھ مانوس ہو چکی تھی۔ یوں اکثر شام کے وقت پروفیسر اذلان کی بھی ملاقات مہرو سے ہونے لگی تھی، اور دھیرے دھیرے وہ ان کا انداز اور شخصیت دیکھ کر ان کی جانب مائل ہونے لگی تھی۔ ندرت بیگم اب پہلے سے بھی زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ اب یہ اسے چھوڑ دو، اذلان ایک اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو، تمہاری بہن اپنے گھر میں خوش ہے، اور تم کب تک اس شاہ نواز کے نام پر بیٹھی رہو گی؟ جب اذلان کی ماں رشتہ لے کر آئی تو ایک بار پھر وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر چکی تھی، نہ جانے اس کی یہ ہاں اسے کس موڑ پر لے کر جاتی۔ سادگی سے ہی نکاح ہو چکا تھا اور وہ رخصت ہو کر اذلان کے گھر آ چکی تھی۔ اسے لگا تھا شاید اذلان بھی باقی مردوں کی طرح ہی ہوگا۔ جب اذلان کمرے میں آیا تو مہرو کی گود میں گڑیا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ گڑیا سے بڑے پیار سے کہنے لگا کہ بیٹا، سونے کا وقت ہو چکا ہے، آپ اپنے کمرے میں جا کر سو جائیں۔ لیکن وہ مہرو کے گلے میں باہیں ڈال کر کہنے لگی کہ نہیں، مجھے تو اپنی ماما کے پاس سونا ہے۔ مہرو کہنے لگی کہ آج میرے پاس ہی سوئے گی۔ اذلان سمجھ چکا تھا کہ وہ فی الحال اس رشتے کو آگے بڑھانا نہیں چاہتی۔ وہ مسکرا کر دونوں کی طرف دیکھتا بیٹھ کے ایک جانب لیٹ کر سو چکا تھا۔ وہیں مہرو بھی گڑیا کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے سو چکی تھی۔ چند روز یوں ہی گزر چکے تھے، لیکن اب مہرو کو بھی برا لگ رہا تھا، کیونکہ اذلان سچ میں اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اذلان کی پہلی شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن پہلی اولاد کی پیدائش کے دوران ہی اس کی بیوی وفات پا چکی تھی، اور یوں اس نے دوبارہ کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا سوائے مہرو کے، جس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ مہرو کو بھی اب اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو خود سے دور رکھے۔ شادی کو 20 دن گزر چکے تھے، لیکن اذلان نے ایک بار پھر اس کے قریب آنے کی زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس روز اس نے وقت سے پہلے ہی کھانا کھلا کر گڑیا کو اس کے کمرے میں سلا دیا تھا، اور خود بالکل دلہن کی طرح تیار ہو کر اذلان کی پسند کے کھانے ٹیبل پر سجا چکی تھی۔ اذلان جب گھر آیا اور اپنی بیوی کو جو سجا سنورا دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ بڑے پیار سے اسے باہوں میں بھر کر اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے بھی فوراً ہاں کر دی تھی، اور یوں وہ رات اذلان نے بڑے پیار سے مہرو کے ساتھ اپنے نام کی تھی۔ وہ سارے اس کے دیے ہوئے زخم جو شاہ نواز کے نام پر اس کے وجود پر لگے ہوئے تھے، اس رات وہ سب دھل چکے تھے، اور صرف اس کے پورے وجود میں اذلان کی محبت تھی جو لہو بن کر دوڑنے لگی تھی۔ دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ ایک بار پھر عید آئی تھی اور وہ بے تحاشا خوش تھی، اپنے شوہر کے ساتھ اپنی ماں کے گھر موجود تھی۔ وہیں نازیہ اور جواد بھی آئے ہوئے تھے، لیکن جواد اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہیں جب وہ کچن میں برتن رکھنے کے لیے گئی تو نازیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر کہنے لگی کہ جانتی ہو شاہ نواز اس وقت کس حالت میں ہے؟ شاہ نواز کا نام سن کر اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگی کہ وہ جس بھی حالت میں ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی آپ میرے سامنے اس کا نام لیجیے گا۔ وہ کہنے لگی کہ اس کا مکافات عمل شروع ہو چکا ہے، مہرو تم نہیں جانتی وہ کس اذیت میں ہے۔ اس نے جس لڑکی سے شادی کی تھی وہ ایڈز کی مریضہ تھی، اس نے یہ بیماری شاہ نواز کو بھی لگا دی۔ وہ تو مر گئی ہے، لیکن شاہ نواز ہاسپٹل میں اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ اسے تو پاگل پن کے دورے بھی پڑنے لگے، بار بار تمہارا نام لیتا ہے کہ مجھے ایک بار اس سے معافی مانگنی ہے، کیا تم ایک بار اس سے ملنے کے لیے چلو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ اپنی بہن سے چھڑوا لیا تھا۔ کہنے لگی کہ مجھے شاید اذلان بلا رہے ہیں، مجھے جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل آئی تھی، اور کچھ دیر بعد ہی وہ سب کو الوداع کہتی اپنے شوہر اور گڑیا کے ساتھ اپنے میکے سے نکل آئی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ شاہ نواز نے کیا تھا، اس کا حساب تو اس سے روزے محشر ہی لیتی، لیکن اب
کم از کم کسی کے دباؤ میں آ کر۔ وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور وہ اذلان کا بازو پکڑے اس کے کندھے پر سر رکھے حسین منظر دیکھنے لگی۔